کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے آنکھ سے اللہ کے خوف سے اتنا آنسو نکل ہے جتنا مکھی اور مچھر کا پار ہوتا ہے. حدیث سنیں. فرمایا رویا وہ اللہ کے خوف سے ہو. فرمایا اگر اتنا بھی آنسو اللہ کے خوف سے تیری آنکھ سے نکل گیا تو فرمایا تیرا دوزخ میں جانا اتنا ہی مشکل ہے جتنا بھینس کے تھنوں سے نکلے ہوئے دودھ کا دوبارہ تھنوں میں جانا مشکل ہوتا ہے. اس دن میں نے پہلی فجر پڑھی، اس دن نمازیوں کی تعداد کچھ اور تھی. جب اگلی فجر پڑھی تو تھوڑی کم ہو گئی تھی. جب اگلی فجر پڑھی تو تھوڑی اور کم ہو چکی تھی. جو میں نے آج فجر پڑھی بمشکل حضرت جی باہر صرف ایک صف تھی. یہ کیا ہو رہا ہے حضرت؟ کیوں نمازی کم ہو رہے ہیں؟ رمضان میں بھی نمازی کم ہوں گے؟ اب رمضان میں بھی یہ مسجدیں خالی ہوں گی اس طرح حضرت؟ وجہ کیا ہے؟ رمضان ہے حضرت جی، مقصد رمضان. بے صبرے لوگ ہیں، ہم شکوہ کر کے شکایات کر کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر بیٹھتے ہیں. قرآن کی آیت سب کو یاد ہوگی، ان اللہ مع الصابرین. کہتے تو سارے ہیں اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے، مگر صبر کرتے کیوں نہیں؟ رب ساتھ ہو گیا تو ساری مشکلیں آسان. آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ رمضان میں نہ سوئیں، میں بھی سو رہا ہوں لیکن حضرت جی صرف سونا نہ ہو. 11واں بڑا سو لیا حضرت جی، بس کوشش کریں اتنا سوئیں کہ تھکن اتر جائے. باقی حضرت جی توجہ اس بات پہ ہو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. جو 11 ماہ میں نے جو مجھ سے ہوا ہے نا، مجھے اس پہ معافی مل جائے. قرآن میں جا بجائیے حکم موجود ہے کہ قیامت کے دن نامہ اعمال ہاتھ میں دیا جائے گا. خوشخبری ہے ان کے لیے کہ جن کے سیدھے ہاتھوں میں نامہ اعمال دیا جائے گا. مگر قرآن ہی کہتا ہے کہ بد نصیب ہوں گے چند لوگ وہ جن کی پیٹھ توڑ کر ان کے بائیں ہاتھ میں ان کا نامہ اعمال دے دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ بندے کو جلدی سزا نہیں دیتا، بلکہ قرآن مجید میں ایک جگہ رب کریم اس طرح بھی فرماتا ہے کہ جب بندے مجھے بھول جاتے ہیں تو میں ان کے لیے نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہوں. بندہ سمجھتا ہے کہ میں کچھ تو ہے نا کہ میرے اندر کہ میں جدھر جاتا ہوں خیر ہی خیر ہو جاتی ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میری عقل ہے، حالانکہ اللہ اسے ڈھیل دیتا ہے. اللہ اسے ڈھیل دیتا ہے. عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے داڑیاں بڑھاؤ، مونچھیں پست کرو اور میرے دشمنوں جیسا چہرہ نہ بناؤ. یہ کیسا عاشق ہے؟ سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی مڈاتا ہے؟ کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا؟ پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا مضمون یہ ہے کہ جو جمعہ کے دن 200 مرتبہ درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جائیں. تھرسڈے اینڈ فرائیڈے یہ سمجھ لیں آپ کا مین کام کیا ہونا چاہیے کہ کثرت سے درود پاک. مقصد رمضان ہے، آپ اس کو تلاش کریں حضرت. اور رمضان کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے. رمضان آئے اس لیے حضرت جو 11 ماہ میں ہم نے وعدے کاٹے کیے ہیں نا، یہ ان کو کلیئر کرنے ہیں. سرکار کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا وصال ہوا تو حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. حضرت انس بن مالک عرض کرتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ آپ تو صبر کا حکم دیتے ہیں، تو حضور نے فرمایا دل رنجیدہ ہے، دل رنجیدہ ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، یہ محبت کی علامت ہے. پر فرمایا میں اپنی زبان سے وہی کہوں گا جس سے میرا رب راضی ہوگا. قربان جاؤں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اللہ کے خوف سے آنسو کا ایک قطرہ بہانا مجھے 1000 درہم صدقہ کرنے سے زیادہ پیارا ہے. حضرت روئیں حضرت اپنے اللہ کی. بچانے والے تیرے گناہگار بندے حاضر ہیں، اے کریم آج ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے، ہمارے گھر والوں کو بخش دے، نبی پاک علیہ السلام کی ساری امت کی مغفرت فرما دے. خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں بروں کی صحبت میں نہ بیٹھنا، بروں کی صحبت تجھے اچھوں سے بدگمان کر دے گی. میں آپ سب سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، خدارا غلامی رسول کا دعویٰ کرنے والوں اپنی اسکیننگ کرو کہ میں واقعی غلام رسول ہوں. ارے غلام رسول وہ ہوتا ہے کہ جس کو دور سے دیکھیں تو پتہ چل جائے کس کا غلام. یہ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے مددگار بن جاؤ، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. فوری طور پر انسانی ذہن میں سوال اٹھتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ بھلا ظالم کی مدد کیسے کریں؟ تو حضور نے فرمایا اسے ظلم کرنے سے روک دو، یہی تمہاری اس کے لیے مدد ہے. تم اس سے فرما دیجئے
اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو. محبت اللہ سے کرتے ہو تو اتباع میری کرو. کیوں کیا ہوگا؟ اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا. سرکار کی اتباع کریں گے اللہ محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. اور اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا. رکھنا بندے بندوں کے محتاج نہیں، بندے رب کے محتاج ہیں. اور اگر کوئی بندہ کسی کا بھلا کرتا ہے نا تو بس اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے، باقی دے اللہ ہی راہ ہے. غلام سود کا کاروبار کرے گا؟ ارے سود کا کام کرنے والے کو اللہ سے جنگ کرنے والا کہا گیا. چھوڑ دو یہ کاروبار، نہ کرو کاروبار میں ملاوٹ، نہ بولو جھوٹ، نہ کماؤ حرام. یہ سرکار کی غلامی نہیں، یہ بربادی کی طرف. میرا یہ ماننا ہے کہ جسے رب رسول کے رنگوں کی خوشبو کا پتہ چل گیا نا، پھر دنیا کا کوئی اور رنگ اسے اپنی طرف مائل کر ہی نہیں سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کچھ لوگوں نے سونگا نہیں ہے، آئے نہیں ہیں، قریب نہیں آئے. نبی فرماتے ہیں کہ اللہ رمضان میں سارے آسمان کے فرشتوں سے فرماتا ہے روزے رکھنے والوں کی دعا پر آمین کہو. عرش کے فرشتوں سے اللہ فرماتا ہے میری تسبیح چھوڑ دو، رمضان کے روزے رکھنے والوں کی دعا پر آمین کہو، آمین کہو. مین اینیمی ہے نا وہ بند ہے اس وقت. اچھی نیتیں اور اچھے کام کے ڈیسیشن رمضان میں لیے جا سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا دل اتنا شیطان، کیونکہ شیطان بند ہے. اب اپنی عادتیں خراب کر رہی ہیں تو الگ بات ہے، ورنہ دل نرم ہے. تو اب ڈیسائیڈ کر لیں، طے کر لیں کہ اب آگے جو زندگی ہے نا وہ قرآن کے ساتھ گزارنی اور قرآن کی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ گزارنی. افطار کے وقت دعا کیوں قبول ہے؟ افطار کے وقت کھانا سامنے ہے، پانی سامنے ہے اور کان لگے ہوئے ہیں سائرن کی آواز پر، تو اللہ کہتا ہے یہ فرشتہ، یہ میرے بندے، کھانا بھی سامنے ہے، پانی بھی سامنے، یہ کیوں نہیں کھا رہے، یہ کیوں نہیں پی رہے؟ بولو کہ یا اللہ تیری محبت، میری محبت، چلو تم گواہ رہو، میں نے معاف کیا، چل میرا بندہ مانگ. کھانے سے پہلے مانگ. وہ وقت مانگنے کا ہوتا ہے، پکوڑے کھاؤں دا نہیں ہوتا، سموسے دکھن دا نہیں ہوتا. ایسا عمل جو دعا کی قبولیت میں بہت بڑی رکاوٹ ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے حرام روزی، حرام کمائی جو ہے نا، حرام غذا. یہ بندے کی عبادتیں بھی قبول نہیں ہونے دیتا اور دعائیں بھی قبول رسول نہیں. علیہ السلام نے فرمایا بیمار کے ساتھ ضد نہ کرو کہ ضرور کھا ضرور کھا، ضد نہ کرو، اس لیے کہ اللہ اسے کھلا بھی دیتا ہے پلا بھی دیتا ہے. اب جب کسی کو پتہ چلے کہ میں بیمار ہوں تو رب مجھے کھلا پلا رہا ہے تو مجھے بتائیے بیماری کتنی پیاری لگے گی. شفا دینے والے ہمارے سارے مریضوں کو شفا عطا کر دے، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. اے اللہ ہم سب کے رزق حلال میں برکتیں اور وسعتیں عطا فرما، رزق حرام سے ہم سب کو محفوظ. دنیا داروں کو دکھڑے نہ سنا، اور میں دکھ سنا تو اپنے رب کو سنا، اللہ والوں کو سنا، اللہ کے نبی کو سنا. کہا دکھڑے اپنے رب کو سنا. اگر تو اپنے رب کو دکھڑے سنائے گا تو تھوڑی دیر ضرور ہوگی، لیکن ایک دن ایسا ضرور آئے گا. میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں رب تجھے دنیا سے بے نیاز کر کے مالا مال فرما دے گا. حدیث پاک کا مضمون ہے وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے. ایٹ لیسٹ رمضان کے مہینے میں تو یہ ڈیسیشن ہم لینا کہ اب ہم اپنی بقیہ زندگی قرآن کے ساتھ گزاریں، قرآن کو انڈرسٹینڈ. فرماتے جو بندہ محبت اور شوق کے ساتھ 3 مرتبہ دن میں اور 3 مرتبہ رات کو مجھ پر درود پاک پڑھے، اللہ پاک پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ معاف فرما دے. ہمیں اخلاص کی دولت عطا کر دے، عبادتوں اور نیکیوں میں ہمارا دل لگا دے، گناہوں بھری زندگی سے ہم سب کی جان چھڑا دے. اے رب کریم، اے رب کریم ہماری مشکلیں آسان کر دے، ہماری پریشانیاں دور کر دے.